بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت سے متولا ہوئے۔ خدا نے آپ کو قوم سمود پر معاف تھا۔ آپ مدتوں قوم سمود کو بت پرستی سے منع فرماتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ خدائے واحد کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمود کے سرداروں کو عملی مناظرے کی دعوت دی کہ تم میرے خداؤں سے سوال کرو، ہم سوال کو اپنے خدا سے پورا کروا دیں گے تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے، یا پھر ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے خداؤں سے سوال کریں اور وہ اسے پورا کریں تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ چنانچہ مقررہ دن مقررہ جگہ پر قوم سمود بتوں کو نہلا دھلا کر لے آئے۔ حضرت صالح سے کہا گیا کہ وہ ان کے خداؤں سے سوال کریں۔ ان کو پورا یقین تھا کہ ان کے خدا ہر سوال کو پورا کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ شیطان بتوں میں حلول ہو کر ان سے بات کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے شیطان کی کیا مجال کہ وہ بتوں میں حلول ہو کر ان سے بات کر سکتا۔ آپ نے ایک بت کو آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آپ سے دوسرے بت کو بلانے کا کہا گیا۔ آپ نے دوسرے بت کو مخاطب کیا لیکن پھر کوئی جواب نہ آیا۔ مشرکین نے ایک دوسرا موقع آپ سے مانگا لیکن وہ بھی بیکار گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میری حجت تمام ہو چکی، اب تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خواہش بیان کرو اور میں اپنے خدا سے پورا کروا دوں۔ قوم سمود کے 70 آدمی آپ کو ایک پہاڑی کی طرف لے گئے اور کہا گیا، خدا سے کہیں اس پہاڑ سے ایک سرخ اونٹنی پیدا کرے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، اس کی لمبائی 1 میل کی ہو۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پہاڑ کی ایک طرف اشارہ کیا۔ ابھی آپ کی دعا پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ پہاڑ سے شگاف پیدا ہوا جس سے اونٹنی کا سر باہر نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ وہ باہر آ گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اہل سمود میں اعلان کر دیا تھا کہ تمہاری وادی کا پانی ایک روز میں ناکہ پیے گا اور دوسرے دن تمہارے جانور سیراب ہوں گے۔ مورخین کا بیان ہے، ناکہ اپنی باری میں ساری وادی کا پانی پی جاتا تھا اور اسی قدر دودھ دیتا تھا کہ قوم اس سے سیراب ہوتی۔ چند سرکشوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے جانور کو دوسرے دن پانی ملتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے گی ان کے جانوروں کو پانی نہیں مل پائے گا۔ قوم سمود کے سرداروں نے انعام بھی رکھا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پی کر آ رہی تھی کہ وہ زمین پر پہلو کے بل گری اور خون میں لت پت ہو گئی۔ ایک ظالم نے اسے ذبح کر دیا اور اس کا گوشت پکا کر قوم میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور خدا سے فریاد کرنے لگا، جس کے نتیجے میں غیظ الہی جنبش میں آ گئی اور بذریعہ وہی حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا، اے صالح، ان ظالموں کو عذاب کی خبر سنا دو۔ اس کی علامت یہ ہوگی، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو فنا ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے، حضرت صالح کی باتوں پر توجہ نہ دی بلکہ مذاق اڑایا۔ جب صبح ہوئی ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ وہ لوگ حضرت صالح کو جادوگر کہنے لگے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ اب حجت تمام ہو چکی تھی۔ تیسرا دن گزر گیا۔ جب رات آئی، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، ایک خوفناک آواز گونجی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ٹکڑے ٹکڑے اور جسم پارا پارا ہو گیا۔ جب صبح ہوئی، اہل سمود مردہ پڑے تھے۔ آسمان سے ایک شعلہ آیا اور ان کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔